وہی جا کے جنازہ گاہ میں کسی دوسرے کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیتا یا نہیں پڑھتا؟ اگر میں غلط ہوں تو کہیں علامہ صاحب آپ نے غلط کہا ہے۔ نماز ہماری پہ تکرار ہے، لیکن نماز جنازہ کوئی بھی پڑھائے، چودھری ناراض نہ ہو جائے، ملک صاحب ناراض نہ ہو جائے، میں نے آواز کس دی، اگر اتنی غیرت ایمانی تھی تو وہاں بھی بول پڑتے کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، لیکن نہیں، ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی فرض ہے، بے شک فرض کفایہ ہے، اگر وہاں ہو جاتی ہے تو یہاں بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہاتھ یہاں باندھنا یہ علامات نماز میں سے، شرائط نماز میں سے نہیں ہے۔ اگر اسی کو دین کا حصہ بنا لو گے تو میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ امام مسلم، امام بخاری کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ حضرت عبد القادر جیلانی جو خود حنبلی اور رفع یدین کرتے رہے، ان کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ یہ دین کی علامات میں سے ہیں۔ آؤ اس صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو وہ درس پڑھیں جو امام علی مقام نے ہمیں پڑھایا تھا۔ یزیدی پروڈکٹ کے پیچھے نہ ہم چلیں۔ یزید ویسا ہی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کر دو، مسلمانوں کا اتحاد ختم کر دو، لیکن آج امام علی مقام کا ہم درس بھول چکے ہیں۔ اگر قیامت والے دن امام علی مقام نے ہم سے پوچھ لیا، ارے صراط مستقیم کے طالب بتا کیا چاہتا تھا، کیا چاہتا تھا؟ فرمایا حضرت آپ سے محبت کرتے تھے۔ فرمایا میری محبت میں کیا کیا؟ حضرت دیگیں پکائی، حضرت سبیلیں لگائی، حضرت یہ کیا، حضرت وہ کیا، اور آگے سے جواب کیا ملا؟ فرمایا بتا، یزیدی پروڈکٹ یہ تھی کہ نماز نہیں پڑھنی، اور حسینی پروڈکٹ یہ تھی، میرا طریقہ یہ تھا کہ سر کٹ بھی جائے سجدہ نہیں گوانا۔ میں تو قرآن کو زندہ کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ میرے چچا عمر فاروق نے جرت کر کے کعبہ میں اذان دی تھی، میں کعبہ چھوڑ کے سوئے کربلا نکلا کہ اس اذان کو بچا لوں، اس لا الہ الا اللہ کو بچا لوں، اس امت کے بکھرتے ہوئے شرازے کو بچا لوں۔ لیکن بتاؤ تم نے کیا صراط مستقیم اپنایا؟ تم نے کون سی میری اتباع کی؟ میں نے تو نیزے کی نوک کے اوپر بھی قرآن سنا دیا، لیکن جوان تجھ سے تو فجر کے ٹائم اٹھ کے قرآن گھر میں نہ پڑھا گیا۔ میں نے تو نیزے کی نوک کیا، خنجر کے نیچے بھی جو ہے سجدہ قضا نہیں کیا۔ میں نے اپنی امت محمدیہ کی بیٹیوں کی عزت بچا لی، حلال و حرام کو بچا لیا، خانوادے کو بچا لیا، سب کچھ قربان کر دیا، لا الہ تو پڑھ لیا۔ اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا۔ ارے لا الہ تو تم پڑھتے ہو، لیکن اس لا الہ کی تاثیر کو کب پہنچو گے؟ میں نے کیا محض اسی لیے اپنے 72 تنوں کی قربانی دی تھی کہ تم میرے نام پہ صرف سبیلے دیتے رہنا؟ نہیں، آؤ پھر اس صراط مستقیم کی طرف گامزن ہوں، اور صراط مستقیم کی طرف گامزن ہونے کے لیے وقت کا نباز، نبض شناس، نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا، علم فاروقی بھی اٹھائے ہوئے، علم صدیقی بھی اٹھائے ہوئے، علم عثمانی بھی اٹھائے ہوئے، اور علم حیدر کرار بھی اٹھائے ہوئے، نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا، کلیسا یورپ کے کلیساؤں میں بھی جو کہ جا کے اذانیں بلند کر رہا ہے، امت کے بکھرے ہوئے شرازے کو اکٹھا کر رہا ہے، جس کی سٹیج پر آپ کو ہمہ وقت تمام مسالک کے لوگ نظر آئیں گے اور ایک ہی زبان بولتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کے درمیان دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ وہ خواجہ اجمیر کے طریق پہ چلتا ہوا آقا کا غلام، میری مراد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظل والی، اس وقت حسینی پرچم کو بلند کیے ہوئے صدا دے رہا ہے کہ لوگوں فرقوں میں بٹ جاؤ گے تو تمہیں تہس و نحس کر دیا جائے گا، تمہیں تباہ کر دیا جائے گا، اور اگر یکجاں ہو جاؤ گے اور صراط مستقیم کی طرف چلنا چاہتے ہو
تو اس پیغام کی طرف آ جاؤ جس پیغام کی طرف حسین نے حر کو بلا کے جنتی بنا دیا تھا، حر کو بلا کے جنتی بنا دیا تھا کہ وہاں مکالمہ ہو گیا تھا۔ ابن زیاد کہتا تھا حر نہ جا، تجھے حوریں دیں گے، تجھے اتنی عورتیں دیں گے، تجھے یہ منصب دیں گے، تجھے یہ دیں گے، تجھے وہ دیں گے۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ ادھر حر نے کہہ دیا والعصر، قسم ہے اس عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یہ انسان خسارے میں ہیں، جو اس مال و دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس طمع کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس حرص کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لالچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے پیٹ کی وجہ سے ہی خطبہ بھی دیتے ہیں۔ اذان ادھر بھی ہوتی تھی، اذان ادھر بھی ہوتی تھی، لیکن حر کا مقدر کہ حر نے کہہ دیا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام علی مقام کی طرف اشارہ کر کے اس نے سورہ عصر پڑھ دی، سورہ عصر پڑھ دی۔ کیوں پڑھی تھی؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جب سورہ عصر کو پڑھے تو انہیں یہ یاد آ جائے کہ جو یزید کی طرف جائے گا وہ خسارے میں رہے گا، جو حسین کی طرف آئے گا وہ صراط مستقیم پا جائے گا، صراط مستقیم پا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو دعوت ہے کہ 20 درس قرآن ہو گئے ہیں، ہر درس قرآن میں ایک نیا طریقے سے علامہ صاحب، میں ان کے برابر تو نہیں ہوں لیکن ایک پیغام ہے۔ محرم میں 1445 کا آغاز ہوا ہے، پیغام ہے آؤ پھر جہاں یہ درس سنتے ہو وہاں اس درس کا اہتمام کرنے والوں کے سنگت میں آ جاؤ، جس رفاقت میں وہ ہیں تم اس رفاقت میں آ جاؤ۔ یہ رفاقت حسینی رفاقت ہے، یہ رفاقت اس کے اوپر وعدہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی وللہ رب العالمین۔ سائن کیے جاتے ہیں میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو پھر آؤ آپ جہاں ہر مہینے علم کی دولت لیتے ہیں، پھر اس چشمے سے نہیں اس سمندر سے فیض یاب۔ یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور کوشش کریں، ان دوستوں سے ملیں کہ یار جس سنگت میں آپ ہیں اس میں ہمیں بھی لے لو، تاکہ اس دور کے اس نباز کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو آپ کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے آئے، ایک بوڑھیا مائی بھی اٹی لے کے آ گئی سود کی، تو کسی نے کہہ دیا او مائی تیری اٹی نال یوسف خریدیا جائے گا، یوسف تو ہیرے جوہرات سے تل رہا ہے۔ تو اس خاتون نے جواب دیا تھا خرید تو نہیں سکتی، خریدنے والوں میں نام آ جائے گا۔ آتش نمرود میں ابراہیم کو پھینکا گیا، سلام اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ بلبل اپنی چونچ میں پانی لے کے آیا تو بڑے بڑے پرندوں نے اسے کہا تھا تیری چونچ کے پانی سے آگ بجھ جائے گی، اس نے کہا بجھ نہیں جائے گی، بجھانے والوں میں نام آ جائے گا۔ اور پھر انہی قولوں سے اللہ رب العزت نے بلبل کے لیے پھول بنا دیے، اور آج بلبل پھولوں پہ عاشق بنا بیٹھا ہے۔ اسی طرح آج کے اس گئے گزرے دور میں صراط مستقیم کی طرف، حسین کی طرف، عمر کی طرف، خلفائے راشدین کے طریق کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم کی طرف تمہیں ایک مرد کلندر آواز دے رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن رب پوچھ لے کہ وہ آواز دے رہا تھا، ارے سارے نہ بھی آ سکیں، آواز دینے والوں میں شامل ہونے والوں میں نام آ جائے گا، نام آ جائے گا، اور اس سے بہت کچھ ملے گا۔ بند کر دیں اس کو، بند کر